بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان 5 جہازوں میں جو فوج سوار ہو کر آئی تھی یہ گویا قسطنطنیہ کے لیے آخری بیرونی امداد تھی۔ سلطان نے محاصرے کے کام میں انتہائی درجہ کی مستعدی دکھائی، بار بار نقصان اٹھانا پڑا، بار بار حملے ناکام اور بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ میسورین کی ہمتیں اپنی کامیابیوں کو دیکھ دیکھ کر اور بھی زیادہ بڑھتی رہیں۔ شہر کے اندر سامان رسد کی کمی نہیں تھی، وہ برسوں میسور رہ کر مدافعت پر ثابت قدم رہنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان کو یہ بھی توقع تھی کہ ہنگری کا بادشاہ ہونیانڈے اپنے عہد نامے صلح کو توڑ کر ضرور شمال کی جانب سے حملہ آور ہوگا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھ جائے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد خان کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو یقیناً محاصرہ اٹھا کر چل دیتا اور اس کام کو کسی دوسرے وقت پر ٹال دیتا، مگر سلطان اپنے ارادوں کا پکا اور ہمت کا دنی تھا۔ اس کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی اور اس کے ارادے ہر ناکامی کو دیکھ کر اور زیادہ مضبوط ہوتے گئے۔ سلطان محمد خان جب ادرنا سے چلا تھا تو اس نے اپنے ہمراہ علماء، فضلاء، عابدوں اور زاہدوں کی ایک جماعت بھی رکھی تھی۔ ان برگزیدہ لوگوں کی صحبت سے مستفید ہونے کا خیال اس کو شروع ہی سے تھا۔ درویش صفت سلطان مراد خان ثانی نے اپنی زندگی کے آخری 6 سالوں میں سلطان محمد خان کو عیدین کے علماء و صوفیاء کی محفل میں بھیج دیا تھا۔ انہی نیک لوگوں کی صحبت سے اس کے ارادوں میں استقلال اور حوصلوں میں بلندی پیدا ہوئی تھی۔ دوران محاصرہ بھی وہ ان لوگوں سے مشورے کرتا رہا۔ اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرے میں مزید سختی پیدا کرنے کے لیے ایک روز سلطان محمد خان کو ایک ایسی تاریخی تدبیر سوجی جس نے سلطان محمد خان ثانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلطان محمد فاتح بنا دیا۔ سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ابنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا، ترکی بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ کشتیوں کی ایک بڑی تعداد اور بہت سے بحری جہاز جو عیسائی بحریہ سے نسبتاً چھوٹے تھے، بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دیے جائیں جہاں پانی تنگ اور چھلچھلا تھا، جس میں یونانی اور جنیوی جہاز اپنے قد و قامت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ بندرگاہ کا بالائی حصہ گولڈن ہارن پر مشتمل تھا اور گولڈن ہارن پر کوئی زد نہیں پڑ سکتی تھی۔ میسورین کی تمام ہمت خشکی کی جانب صرف ہو رہی تھی، خاص کر سینٹ رومانس والے دروازے کی جانب آلات قلعہ کشائی زیادہ کام میں لائے جا رہے تھے۔ لہٰذا اہل قسطنطنیہ بھی باقی اطراف سے بے فکر ہو کر اسی جانب اپنی پوری قوت مدافعت صرف کر رہے تھے۔ سلطان نے سوچا کہ گولڈن ہارن کی جانب یعنی سمندر کی طرف سے اگر شہر پر حملہ آور ہو سکے تو رومی افواج کی توجہ 2 طرف تقسیم ہو جائے گی اور اس طرح فصیل شہر کو توڑ کر اس میں داخل ہونا ممکن ہو سکے گا، مگر سمندر کی جانب سے حملہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ گولڈن ہارن کے دہانے پر آہنی زنجیر نہ ہوتی اور جہاز اس میں داخل ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان محمد خان نے اپنی ذہانت اور آہنی عزم و استقلال کی ایک غیر فانی مثال دی۔ سلطان کی تجویز سن کر آغا حسن احمد قدک پاشا اور محمود پاشا جیسے سالار ہکا بکا رہ گئے۔ سلطان ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے یہ کیا کہ ابنائے باسفورس کے گہرے پانی میں گشت کرنے والے اپنے جہازوں اور کشتیوں کو گولڈن ہارن میں داخل کرنے کے لیے جہازوں کو پانی کے بجائے خشکی پر چلانے کی عجیب و غریب تجویز پیش کی۔ سلطان محمد خان کا فیصلہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد اور مہیر العقول یادگار بننے والا تھا۔ اس کا فیصلہ یہ تھا کہ جہازوں کو گولڈن ہارن میں پہنچانے کے لیے انہیں 10 میل تک خشکی پر چلا کر لے جائے گا اور اس غرض کے لیے باسفورس کے مغربی ساحل سے جہاز خشکی پر چڑھا کر انہیں ایک ترچھے راستے سے گولڈن ہارن کے بالائی شمالی کنارے تک پہنچایا جائے گا اور وہاں سے انہیں گولڈن ہارن میں ڈال دیا جائے گا۔ خشکی کا یہ درمیانی علاقہ تقریباً 10 میل لمبا، سخت ناہموار اور پہاڑی اتار چڑھاؤ سے بھرپور تھا۔ سلطان نے ماہ جمادی الاول کی 14 تاریخ کو جب چاند کی چاندنی
ساری رات پورے علاقے کو روشن رکھ سکتی تھی۔ باسفورس سے لے کر بندرگاہ گولڈن ہارن تک برابر لکڑی کے تختے بچھوا دیے۔ یہ سلطان کی اولو العزمی اور ایک مہیر الحقول عجوبہ تھا۔ سلطان نے یہ کام ایک رات میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے 10 میل کے راستے پر تختے بچھوا کر ان پر چربی ملوا دی اور چکناہٹ سے لکڑی کے وہ تمام تختے ایک خشک سمندر بن گئے۔ فصیل شہر سے دن بھر لوگ سلطانی سپاہیوں کو تختے بچھاتے اور چربی ملتے دیکھتے رہے، لیکن وہ حیران تھے کہ آخر مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ رات ہوتے ہی سلطانی سپاہیوں نے اپنے بہترین 80 جہازوں کو کھینچ کر لکڑی کے تختوں پر چڑھا دیا۔ ان 80 جہازوں کی ٹرین جب خشکی پر چڑھ آئی تو ان میں باقاعدہ ملاحوں اور بحری سپاہیوں کو سوار کر دیا گیا اور پھر ہزارہ آدمیوں نے دونوں طرف سے ان جہازوں کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے ہوا کے جھونکوں نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے جہازوں کے بادبان کھلوا دیے۔ جہازوں کی اس ٹرین کو کھینچنے کے لیے انسانوں کے علاوہ بیلوں نے بھی اپنا پورا زور لگایا۔ راستہ طویل اور دشوار گزار تھا۔ چاند کی چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور چاندنی رات میں ہزاروں آدمیوں کا شور و غل، خوشی کے نعرے اور فوجی گیر فصیل شہر پر موجود عیسائی سنتے رہے اور یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتے رہے کہ آخر آج مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ قسطنطین نے خود فصیل پر پہنچ کر مسلمانوں کی نقل و حرکت کو ملاحظہ کیا۔ اسے عثمانی فوج کے باجے سنائی دیے، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ سمجھ سکا کہ مسلمان خوشی منا رہے ہیں۔ رات بھر 80 جہازوں کا یہ جلوس سفر کرتا رہا اور قسطنطنیہ کے عیسائی آخری وقت تک کچھ نہ سمجھ سکے۔ بالآخر جب صبح کے اجالے نے رات سے پردہ اٹھایا تو سلطانی لشکر کے 80 جہاز اور بھاری توپ خانہ گولڈن ہارن میں منتقل ہو چکا تھا۔ اہل قسطنطنیہ نے جب عثمانی بحریہ کے 80 اسلحہ بردار جہازوں کو گولڈن ہارن میں موجود دیکھا تو پورے شہر کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ تو ناممکن بات ممکن ہو گئی تھی۔ اہل قسطنطنیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ عثمانی جہازوں نے فصیل شہر کے نیچے ایک پل بنا دیا تھا اور اپنی توپوں کو مناسب مقامات پر رکھ کر اس طرف کی فصیل پر گولہ باری کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حواس جاتے رہے۔ قسطنطین کے جو جہاز گولڈن ہارن میں موجود تھے وہ سب کے سب گولڈن ہارن کے دہانے کے قریب آئینی زنجیر کے متصل صف بستہ تھے تاکہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیں۔ شہر کے قریب بندرگاہ کی نوک پر ان کے رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قسطنطین کے جہازوں نے عثمانی بحریہ کو گولڈن ہارن میں دیکھا تو ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بندرگاہ کے دونوں کناروں پر سلطان محمد خان نے فی الفور اپنا توپ خانہ نصب کروا دیا تھا۔ عثمانی توپ خانے نے مسیح جہازوں پر گولہ باری کی اور جو جہاز بھی آگے بڑھا اسے بھاری گولوں کا نشانہ بنا کر گولڈن ہارن میں غرق کر دیا۔ اربان کی توپیں دڑا دڑ گولے پھینک رہی تھیں اور اس جنگ میں یہی وہ موقع تھا جب عثمانی توپ خانے نے سب سے زیادہ خدمات انجام دیں۔ اس طرح یکا یک سمندر کی طرف سے حملہ ہونے پر عیسائیوں کو اپنی طاقت تقسیم کرنی پڑی اور وہ مجبور ہو گئے کہ شہر کی اس جانب مدافعت اور حفاظت کے لیے زبردست فوج متعین کریں۔ گولڈن ہارن کا پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، چنانچہ عثمانی جہاز نہایت آسانی کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ سلطان نے گولڈن ہارن کا ایک پل تعمیر کرنے کا حکم دیا اور یوں شہر کی یہ شمالی فصیل بھی خطرناک محاصرے اور یلغار کی زد میں آ گئی۔ یہ 24 مئی سن 1453 کا دن تھا۔ اسی روز قسطنطین نے سلطان کے پاس پیغام بھیجا، آپ جس قدر خراج مجھ پر مقرر کرے میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مجھ کو اپنا باجگزار بنا کر قسطنطنیہ میرے ہی پاس رہنے دیجیے۔ لیکن سلطان کو اس وقت اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ شہر کو فتح کر لے گا، چنانچہ اس نے قسطنطین کو جواب دیا، اگر تم اطاعت قبول کرتے ہو تو تم کو یونان کا جنوبی حصہ دیا جا سکتا ہے، لیکن قسطنطنیہ کو میں اسلامی سلطنت میں شامل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سلطان جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت جو سلطنت عثمانیہ کے بیچوں بیچ واقع ہے، جب تک قائم رہے گی خطرات اور مصائب کا سدباب نہیں ہوگا۔ وہ قسطنطین اور اس کے پیشرو قیصر کی مسلسل شرارتوں سے بخوبی واقف تھا اور پھر اب تو قسطنطنیہ فتح ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ چنانچہ قیصر کے ایلیچی سلطانی خیمے سے بے نیل و مرام لوٹ گئے۔
اس دوران خشکی کی جانب سے برابر حملے جاری تھے، لیکن قسطنطنیہ کی ان زبردست دیواروں پر جو 1000 سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھیں، ہنوز ان حملوں کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اب عثمانی توپیں دو اطراف سے شہر کی فصیلوں پر زبردست گولہ باری کر رہی تھی، اور بالآخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد قسطنطنیہ کی فصیلوں میں پہلی بار 3 مختلف مقامات سے بڑے بڑے شگاف نمودار ہو گئے۔ وہ فصیلیں جو صدیوں سے ہر دشمن کے تشدد کا مقابلہ کر رہی تھیں، عثمانی توپوں نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا اور ان میں جگہ جگہ دراڑیں پڑ گئیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا جب سینٹ رومانس کے دروازے کے قریب موجود چاروں برج 30 انچ قطر کے گولوں کا شکار ہو کر زمین پر آ گرے اور سطح کے برابر ہو گئے۔ اب سلطان محمد خان کو اپنے آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہو چکا تھا۔ سلطان نے قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو اس کے حوالے کر دے تو رعایا کے جان و مال سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اور موریہ کی حکومت اسے دے دی جائے گی، لیکن قسطنطین نے اسے منظور نہیں کیا۔ چنانچہ سلطان محمد خان نے اپنے لشکر میں اعلان کروا دیا کہ 20 جمادی الاول یعنی 29 مئی کے روز آخری اور فیصلہ کن حملہ ہوگا۔ 19 جمادی الاول سن 857 بمطابق 28 مئی سن 1453 کو سلطان محمد خان نے اپنی فوج میں پھر اعلان کروایا کہ کل الصبح شہر پر ہر طرف سے آخری حملہ ہوگا۔ فوج کو شہر میں تخت و تاراج کی اجازت دی جائے گی، مگر اس شرط پر کہ وہ سرکاری عمارات کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی عثمانی سپاہی کسی نہتے، اسلحہ ڈالنے والے، امن طلب کرنے والے، ضعیف، بوڑھے اور بچوں وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ یہ خبر سنتے ہی کہ صبح کو فیصلہ کن حملہ ہوگا، مسلمانوں کے لشکر میں رات بھر خوشی کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ ادھر شہر کے اندر قصر شاہی میں قسطنطین نے اپنے سپہ سالاروں، عمائدین سلطنت اور امراء شہر کو مدعو کر کے ایک جلسہ منعقد کیا۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ صبح فیصلہ کن حملہ ہونے والا ہے، چنانچہ اس نے شہریوں کو آخری دم تک لڑنے اور مرنے مارنے کی ترغیب دی، اور خود بھی بڑے مجمع میں خداوند نے یسوع مسیح کی قسم کھا کر کہا کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک ترکوں کا مقابلہ کرے گا۔ جلسہ ختم ہوا تو تمام سالار اپنی اپنی جگہوں پر زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ قیصر اس جلسے سے فارغ ہو کر سینٹ صوفیہ کے گرجے میں آیا اور اپنی آخری عبادت میں مصروف ہو گیا۔ آیا صوفیہ میں ہر پادری کے چہرے پر خوف اور پچھتاوے کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ قیصر آیا صوفیہ میں عبادت سے فارغ ہو کر اپنے محل میں آیا جہاں خوف و ہراس چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ وہاں چند لمحے آرام کرنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سینٹ رومانس کی طرف آیا جہاں محاصرین کے حملے کا بہت زور تھا۔ عثمانی فوج رات بھر ذکر و تسبیح اور دعاؤں میں مصروف رہی۔ خود سلطان محمد خان نماز فجر سے فارغ ہو کر علماء اور درویشوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے آخری حملے کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اس مجمع علماء میں سلطان کے پیر و مرشد حضرت ایدنی رحمہ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ سلطان کے پیر و مرشد نے آخری حملے کے روز ان کے لیے ایک الگ چھولداری نصب کروائی اور باہر ایک دربان کو بٹھا دیا کہ کسی شخص کو اندر نہ آنے دیا جائے، اور اس طرح سلطان کے مرشد خود دعا میں مصروف ہو گئے۔ سلطان محمد خان نے طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے اپنے لشکر کو صف آرا کر کے ان کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی، جس میں یہ تاریخی جملہ بولا: آج ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ سلطان نے تقریر ختم کر کے اپنے سالاروں کو بھرپور حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ آج 29 مئی سن 1453 کا دن تھا۔ عثمانی فوج نے مختلف سمتوں سے حملہ کیا۔ توپوں اور منجنیقوں نے جا بجا شہر کی فصیل میں سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ حملہ ہر طرف سے ہو رہا تھا، لیکن اس کا زیادہ زور سینٹ رومانس کے دروازے پر تھا۔ عثمانی فوج نے جگہ جگہ سے خندق کو پاٹ دیا اور خندق کو اوپر سے عبور کرنے کے لیے سیڑھیاں اور کمندیں ڈال دیں، اور یوں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی آگ اور خون کا خوفناک کھیل شروع ہو گیا۔ سینٹ رومانس کی دیوار تو ترکی توپوں کی گولہ باری سے پہلے ہی مجروح ہو چکی تھی، چنانچہ مسلمان سپاہیوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ ٹوٹی ہوئی دیوار کے رخنوں کو استعمال کیا اور شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ ان کی کوشش نہایت سختی سے ناکام بنا دی گئی۔ کئی مرتبہ عثمانی لشکر کے بہادر شہر
کے برجوں اور فصیل کے شکستہ حصوں پر چڑھ جانے میں کامیاب ہوئے، مگر اندر سے جسٹینانی اور نوٹارس کے سپاہی قسطنطنیہ کے عام شہری حتیٰ کہ ان کی عورتیں اور بچے تک بھی لڑنے اور مدافعت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہر طرف یہی حالت تھی، سمندر اور خشکی ہر دو اطراف سے جوش و خروش کے ساتھ حملہ جاری تھا۔ ایک عجب ہنگامہ رستخیز بپا تھا، کشتوں کے پشتے لگ گئے، مگر دونوں طرف سے کوئی فریق ذرا بر دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قسطنطین خود گھوڑے پر بیٹھا صبح سے دوپہر تک بغیر کچھ کھائے پیے ادھر سے ادھر دوڑتا رہا۔ جان جسٹینانی نے تلوار بازی کے ایسے جوہر دکھائے کہ سلطان محمد خان دیکھ کر حیران رہ گیا اور بے اختیار ہو کر یہ خواہش کرنے لگا کہ کاش یہ شخص میری فوج میں ہوتا۔ دوپہر تک عثمانی فوج کا ایک بھی سپاہی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ عیسائیوں نے اپنے مرکز ملت کو بچانے کے لیے حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا اور ہر سپاہی جان مار کر لڑا۔ وہ ہر مرتبہ ترکوں کی باڑ کو فصیل شہر پر بے حد بامردی سے روکتے، تلواروں سے تلواریں ٹکراتی اور ترک سپاہی عیسائیوں کا جانی نقصان کرنے کے بعد یا شہید ہو جاتے اور یا فصیل سے گر جاتے، لیکن سلطان محمد خان اپنی ابتدائی ناکامیوں سے متاثر نہ ہوا۔ وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھا اور فصیل شہر کے نزدیک ایک مقام پر اس نے 2 رکعت نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ زمین کا وہ حصہ جہاں سلطان اور اس کے ساتھیوں نے نماز ادا کی ہمیشہ کے لیے فاتح نماز گاہی بن گئی۔ بلا آخر سلطان نے اپنی لاڈلی فوج یعنی چری کا ایک بڑا دستہ اپنے ہمراہ لیا، جس کی صف اول میں آغا حسن، عبد الرحمن اور ریاض بیگ جیسے سپاہی تھے۔ یونانی اور رومی اس وقت تک بالکل خستہ ہو چکے تھے، ان میں تازہ حملے کی تاب نہیں تھی۔ سلطان نے تازہ مہم پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ایک وزیر خاص کو اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں روانہ کیا اور عرض کی کہ یہ وقت خاص دعا اور روحانی امداد کا ہے۔ میسورین کی ہمت اور سخت مدافعت دیکھ کر حملہ آوروں کے دل چھوٹے ہو جاتے تھے اور سلطان کو اندیشہ تھا کہ اگر آج قسطنطنیہ فتح نہ ہوا تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آج حملہ آور اپنی پوری ہمت اور طاقت صرف کر چکا تھا۔ سلطان کا فرزادہ جب اس مرد خود آگاہ کی چولداری کے قریب پہنچا تو دربان نے اسے اندر جانے سے منع کر دیا، لیکن عثمانی وزیر نے دربان کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ ضرور مرشد سلطانی کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان کا پیغام پہنچائے گا۔ یہ کہہ کر سلطانی فرزادہ چولداری میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ بزرگ سر بسجود اور دعا میں مصروف ہیں۔ عثمانی وزیر کے داخل ہونے پر انہوں نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے۔ عثمانی وزیر کو بزرگ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ واپس بھاگا، لیکن چولداری سے نکل کر اس نے دیکھا کہ فصیل شہر پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ دراصل جس وقت سلطان نے اپنے فرزادہ کو اپنے پیر و مرشد کی طرف روانہ کیا تھا وہ وقت بڑا نازک تھا، اور پھر ٹھیک اس وقت فصیل شہر کا وہ حصہ جو سلطان کے سامنے تھا یکا یک خود بخود گر پڑا اور اس کے گرنے سے خندق پر ہو گئی۔ نتیجتاً شہر میں داخل ہونے کا راستہ صاف ہو گیا۔ ادھر فصیل کا یہ حصہ گرا، ادھر عین اسی وقت بندرگاہ کی طرف سے بحری فوج نے ایک برج پر قبضہ کر کے سلطانی علم نصب کر دیا۔ اس علم کو بلند اور سامنے کی دیوار کو منہدم دیکھ کر سلطان کا ہمرکاب دستہ جس کا سالار آغا حسن تھا بلا تعمل شہر پر چڑھ دوڑا، لیکن عیسائی ابھی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اسی دوران قسطنطین کو ایک اور گہری چوٹ یہ آئی کہ اس کا بہادر سالار جان جسٹینانی جو گویا مدافعت کا روح تھا ایک گہرا زخم کھا کر کچھ ایسا خائف ہوا کہ جنگ سے بالکل ہی کنارہ کش ہو گیا۔ ایسے نازک وقت میں جب سلطان خود اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہا تھا جسٹینانی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر چلا گیا اور یوں گویا اس نے شہر دشمن کے سپرد کر دیا۔ قسطنطین نے جسٹینانی کو روکنے کے لیے شدید اصرار کیا، لیکن وہ اسلامی تلواروں سے ڈر چکا تھا، چنانچہ اس نے ایک نہ سنی اور فوراً بندرگاہ کی جانب چلا گیا۔ اس کے ہٹتے ہی عیسائیوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے، چنانچہ قسطنطین نے خود موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لی، مگر ینیچری کا حملہ اتنا سخت تھا کہ عیسائیوں کی جان بازی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ عیسائیوں نے خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ 10 بدس لڑائی میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے اہل نہیں تھے۔ ینیچری کا سردار آغا حسن
اپنے 30 بہترین ساتھیوں کے ہمراہ فصیل شہر پر کامیابی کے ساتھ چڑھ گیا۔ قسطنطین اور اس کا محافظ دستہ آغا حسن کو روکنے کے لیے خود آگے بڑھے۔ 30 مسلمان سپاہیوں کے مقابلے میں کئی سو عیسائی نکل آئے۔ نتیجہ صاف ظاہر تھا، لیکن آغا حسن نتیجے سے بے پرواہ قسطنطین کے شاہی دستے پر اپنی تلوار کی بجلیاں گراتا ہوا آگے سے آگے بڑھنے لگا۔ آغا حسن کے جسم پر ہزاروں زخم آئے، لیکن اس کا ہاتھ کسی خودکار مشین کی طرح بدستور چلتا رہا، یہاں تک کہ آغا حسن زخموں سے چور چور ہو کر گرا اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنی جان افریدی کے سپرد کر دی۔ ینیچری کے 30 سپاہیوں میں سے 18 شہید ہو کر گر گئے، تاہم باقی کامیاب رہے اور ان کے عقب میں مزید ترکی دستوں کی کمک پہنچ گئی۔ اب ہر طرف سے حملہ آور شہر میں داخل ہونے لگے اور دروازے توڑ توڑ کر اندر گھسنے لگے۔